دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے حوالے سے آرمی چیف نے اہم بیان دیا ہے جس میں دہشت گردی کے خلاف ریاست کی زیرو ٹالرنس پالیسی کا بھرپور اعادہ کیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے واضح کیا ہے کہ فسادی پہلے ریاست کے سامنے سرنڈر کریں، پھر وہ ریاست سے رحم کی توقع کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، کیا سزا ان کی؟ قتل کر دو ان کو، پھانسی پر لٹکا دو، سلیب پر لٹکا دو ان کو، یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے مختلف سمتوں سے کاٹ دو، یا اپنی زمین سے ان کو جو ہے در بدر کر دو۔ یہ ان کے لیے دنیا کے اندر سزا ہے اور آخرت میں ان کو جو ہے وہ بڑا عذاب دیا جائے گا۔ جو اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو، تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ آرمی چیف نے یقین دلایا کہ جب تک قوم ساتھ کھڑی ہے، مذہب کی غلط تشریح کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قوم اور افواج کے درمیان تفریق ڈالنے پر ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ فوج پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ بن کر نہیں، پاکستانی بن کر لڑتی ہے۔ For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. ہمارے لیے جو ہے یہ جو پاکستانیت ہے نا، وہ ہمارے لیے بس وہی ہے۔ We all are Pakistanis and we love that. ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، فتنہ الخوارج ہم لڑ رہے ہیں۔ جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ خارجیز ہیں، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے they have their own perverted interpretation of the Islam which is not allowed in Islam. We fight like comrades. ہمیں فوج میں یہی تو مزہ ہے فوج کا کہ ہمیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون پختون، کون سندھی، کون بلوچی، کون پٹھان، ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں بس۔ آرمی چیف نے اسلام کی غلط تشریح کی مثال دیتے ہوئے خاص طور پر خواتین کے حقوق کا حوالہ دیا۔ اسلام وہ مذہب ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا مذہب، اور جس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا، اس نے عزت دی، اس نے whether she is a mother اور she is a wife اور she is a sister، کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو۔ تو who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. آرمی چیف کا خطاب فتنہ الخوارج افغانستان میں ان کی سہولت کاری کے بارے میں کلیئر میسج ہے، ہر لحاظ سے اسلامی احکامات اور پاکستان کے مفادات کی عکاسی بھی کر رہا ہے۔ 2024 میں دہشت گردی اور فتنہ الخوارج سے لڑتے ہوئے 685 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اگر کسی کو لگانا ہے تو اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ پڑھنی ہوگی جس کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے نے آپریشنل کیپیسٹی اور افغانستان میں ان کی سہولت کاری کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ اقوام متحدہ نے مزید کیا کہا ہے، اس رپورٹ میں دیکھیں۔ UN سیکیورٹی کونسل کے تحت آزاد ماہرین پر مشتمل ایک انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم کام کر رہی ہے، جس کے ذمہ القاعدہ اور داعش سے منسلک افراد اور گروپس کے خلاف عائد پابندیوں کا جائزہ لینا ہے۔ ماہرین پر مشتمل اس ٹیم نے حال ہی میں UN سیکیورٹی کونسل میں ایک رپورٹ جمع کی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ افغان طالبان کی سپورٹ سے پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جولائی سے دسمبر 2024 کی رپورٹنگ پیریڈ کے دوران کالعدم ٹی ٹی پی نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر 600 حملے کیے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر حملے افغان سرزمین سے کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کالعدم ٹی ٹی پی کی مالی معاونت جاری رکھے ہوئے ہے۔ افغانستان میں پاکستان مخالف گروپ کو لاجسٹک اور آپریشنل سپیس مہیا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کالعدم ٹی ٹی پی کی آپریشنل صلاحیتیں برقرار ہیں۔ رپورٹ میں یہ انکشاف بھی شامل ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ ولی محسود کے خاندان کو افغان طالبان کی جانب سے ماہانہ $43,000 وظیفہ دیا جاتا ہے۔ کنڑ، نگرہار، پکتیکا اور خوست میں ٹی ٹی پی نے نئے ٹریننگ سینٹر قائم کیے ہیں جہاں افغان طالبان کی ریکروٹنگ کی جاتی ہے، جبکہ کالعدم ٹی ٹی پی اور القاعدہ کے درمیان تعاون کو بھی فروغ ملا ہے۔ یہ گروپس ایک دوسرے کو خودکش بمبار، فٹ سولجرز اور نظریاتی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے
کہ ان دہشت گرد گروپوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کی وجہ سے TTP ایک علاقائی خطرہ اور ممکنہ طور پر جنوبی ایشیا میں سرگرم دیگر دہشت گرد دھڑوں کے لیے ایک چھتری بن سکتی ہے۔ TTP اور BLA کے درمیان تعاون اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ رپورٹ کے مطابق TTP، IS، داعش، ایسٹ ترکمانستان موومنٹ اور BLA کے اسٹریٹجک مفادات میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہ وہ گفتگو تھی جو آرمی چیف نے طلبہ کے ساتھ کی اور بڑی وضاحت کے ساتھ فتنہ الخوارج، دہشت گردی اور دیگر جو مسائل ہیں پاکستان کو اس کا حوالہ دیا۔ آرمی چیف کنسسٹنٹ اس معاملے میں اپنی یہ پوزیشن رکھتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کو انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز ہیں اس سے قومی یکجہتی کے ساتھ ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ 4 روز قبل جب ترکیے کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوان کے اعزاز میں ایک ظہرانہ تھا جہاں پر ہمیں بھی آرمی چیف سے ملاقات کرنے کا موقع ملا اور جو ان سے سوالات ہوئے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی جو پرائیورٹی تھی گفتگو کی وہ یہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر وہ ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہو گئی ہیں جس کی پاکستان کو ضرورت تھی۔ لیکن جب خط کا سوال ان سے پوچھا گیا تو ان کی باڈی لینگویج سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لیسٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ میٹر۔ مسلسل سوال پوچھنے کے بعد جب ان سے 2-3 دفعہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا یہی جواب دیا کہ اگر وہ آئے گا تو وہ پرائم منسٹر کے پاس جائے گا، یہ معاملات اتنے اہم نہیں ہیں، ملک کی ترقی اہم ہے، اس پر فوکس ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔